Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہے. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا. دنیا کے دوسرے تمام مذاہب کے مقابلے میں دین اسلام کا یہ امتیاز ہے، دین اسلام کی یہ شان ہے کہ اس نے اپنی شروعات علم سے کی ہے. مذہب کی بنیاد ایمان و عمل ہے اور ایمان و عمل کی بنیاد علم ہے. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھی. اس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر و فکر میں مشغول تھے. حضرت جبرائیل نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور یہاں سے رسالت محمدی اور شریعت محمدی کا آغاز ہوا. ان چھوٹی چھوٹی 5 آیات میں براہ راست تعلیم پر زور دیا گیا ہے. 3 مرتبہ علم کا، 2 مرتبہ پڑھنے کا اور 1 مرتبہ لکھنے کا تذکرہ کیا گیا. قرآن کریم میں علم کی اہمیت پر، علم کی فضیلت پر دوسرے مقامات میں بھی زور دیا گیا ہے. یہ تعلیم ایسے وقت اور ایسے سماج میں دی گئی تھی جب لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، جب لوگ جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور جن کے پاس علم تھا وہ بھی اس کی شمع بجھا کر اندھیروں میں اپنا وجود کھو چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا اور مسلمانوں کو آخری امت بنایا. اس امت کو دنیا میں باقی رہنے اور ترقی کرنے کے لیے 2 بنیادی نظریے عطا کیے، ایک علم کا، دوسرا ایمان کا. یہی دونوں چیزیں امت مسلمہ کی نظریاتی بنیاد فراہم کرتی ہے اور انہی بنیادوں پر امت ترقی کر سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں دراصل 2 روشنی ہیں، ایک اندر کی روشنی ہے اور ایک باہر کی روشنی ہے. ایمان اندر کی روشنی ہے اور علم باہر کی روشنی ہے. اگر یہ دونوں موجود ہیں تو امت اپنی ترقی کی راہ آسانی سے دیکھ سکتی ہے. اگر یہ دونوں موجود ہیں تو امت اپنی ترقی کی راہ آسانی سے طے کر سکتی ہے. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک غائب ہو جائے تو راستہ نظر نہیں آئے گا، منزل تک امت پہنچ نہیں پائے گی اور وہ ذلت و پستی کا شکار ہو جائے گی. اسی لیے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جو لوگ اہل علم ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان سے باخبر ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، اللہ نے ترقی کا یہ عالمی اصول مسلمانوں کو دیا تھا اور مسلمان جب تک علم و ایمان کے مشعلے بردار رہے،
دنیا کی امامت کے حقدار رہے، اور جب ان کے ہاتھ سے یہ روشنی گئی، ذلت و خواری ان کے سامنے آ گئی، جب انہوں نے علم حاصل کرنے سے ناتا توڑ لیا تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اقوام متحدہ نے علم حاصل کرنے کو انسان کا حق قرار دیا ہے، مگر اسلام کا امتیاز یہ ہے، اسلام کی شان یہ ہے کہ اس نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ حق اور فرض میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حق چھوڑا جا سکتا ہے مگر فرض چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دے تو اس سے زور و زبردستی نہیں کی جائے گی، مگر کوئی اپنا فرض انجام نہ دے تو اس سے باز پرس ہوگی اور سزا دی جائے گی۔ چنانچہ تعلیم حاصل نہ کرنا اور اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا، اپنے بچوں کو تعلیم حاصل نہ کروانا ایسا گناہ ہے جس پر سزا بھی دی جائے گی اور مواخذہ بھی ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرض کو انجام دینے والوں کو، یعنی تعلیم حاصل کرنے والوں کو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہمان اور اللہ کا مسافر کہا ہے، جو براہ راست اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور دنیا کی ہر شے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے لیے راہ طے کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں، عالم کے لیے دنیا کی ہر شے مغفرت طلب کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے۔ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء دینار و درہم کے وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ حاصل کر لیا۔ میرے عزیزوں، علم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات کی پہچان ہو جائے، اپنے معاشرے اور کائنات کی پہچان ہو جائے، اپنے پیدا کرنے والے اللہ اور اس کے احکام کی پہچان ہو جائے۔ اس علم کے دو ذریعے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحی جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے انسانوں کے پاس آتی ہے، اور دوسرا انسان کا اپنا مشاہدہ اور تجربہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و حواس عطا کیے ہیں۔ یہ دونوں ذریعے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو وسیع اور عطا سمندر بنایا ہے، جو شخص جتنا بھی علم حاصل کرے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو، اسلام نے علم کو دین و دنیا کے دو خانوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، یہ تقسیم بعد کے زمانے میں ضرورتوں کے لحاظ سے کی گئی۔ ہر وہ علم جو انسان کو اللہ، کائنات اور اپنی ذات کی معرفت عطا کر دے، اپنی ذات کی پہچان عطا کر دے، وہ دین کا علم ہے، اور ہر وہ علم جو انسان کو اللہ، کائنات اور اپنی ذات کی معرفت سے، اپنی ذات کی پہچان سے دور کر دے، وہ لادینی کا علم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، دنیا اور آخرت دونوں مومن کے لیے ہے، اور دونوں کا مقصد، دونوں کو حاصل کرنے کا مقصد، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ بھی مومن کے لیے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، ان کے بارے میں صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے فرمایا کہ ان کو تاوان اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، مگر جو کفار لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا کہ ہر قیدی 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو اسے بغیر فدیے کے چھوڑ دیا جائے گا، اسے بغیر تاوان کے چھوڑ دیا جائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں کو
مسلمان بچوں کا معلم بنایا اور ان سے وہ تعلیم دلوائی جو ان کے پاس تھی۔ یہ سنت مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ جو علم غیر مسلموں کے پاس ہے ان کو بھی حاصل کرنا ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ علم مومن کی میراث ہے، اس کا زیور ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ یہی مطلب ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا، جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اور آپ کو یہ دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ یہ دعا بہت جامع ہے، اس میں دونوں جہاں کی سعادت شامل ہے۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ملک میں علم کے دو دھارے ہیں، ایک دینی علم کا اور ایک عصری علم کا۔ علم دین کے حاملین، علم دین کو حاصل کرنے والے عصری علوم سے واقفیت نہیں رکھتے، عصری علوم سے لگاؤ نہیں رکھتے، عصری علوم سے دلچسپی نہیں رکھتے، اور عصری علوم کے حاملین، عصری علوم کو حاصل کرنے والے دینی علوم سے واقفیت نہیں رکھتے، دینی علوم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ مسلم معاشرے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نامناسب بات ہے اور نہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علم کو چھوڑ دینا بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور عصری علوم کی ضرورت کو نظر انداز کر دینا پست ذہن کی علامت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوان، کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها۔ علم مومن کا گمشدہ سامان ہے، حکمت کی بات مومن کا گمشدہ سامان ہے، وہ جہاں سے اس کو پائے اس کو حاصل کرنے کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے یونان، ہند اور روم کے براہمنوں کے علم کو حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان علوم کو اتنی ترقی دی کہ وہ ان علوم کے امام بن گئے۔ بہت سے علوم خود انہوں نے ایجاد کر ڈالے اور دنیا کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ طب یونانی کو مسلمانوں نے ترقی دی، حساب، الجبرا، جغرافیہ کو مسلمانوں نے ترقی دی، علم تاریخ اور سماجیات کے اصول مسلمانوں نے مرتب کیے، حیات اور فلکیات کو مسلمانوں نے ترقی دی، جراحی، سرجری، قرنیہ یعنی علم چشم، آنکھوں کا علم، یہ سب مسلمانوں نے ایجاد کیے، اور یہ وہ مسلمان تھے جو قرآن و سنت کا بھی پورا علم رکھتے تھے۔ میرے عزیزوں، اس وقت پھر سے ضرورت ہے کہ مسلمان تعلیم حاصل کرنے کو اپنا پہلا مشن بنا لے، تعلیم حاصل کرنے کو اپنی پہلی ترجیح بنا لے، اور اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ علم کے ذریعے ان کو دولت، ترقی، روشنی حاصل ہوگی۔ قدرت کے قانون میں تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، علم اور جہالت برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت عطا کرتا ہے، اور جہالت ان ساری چیزوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آپ کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، کیا وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، جو لوگ اہل علم نہیں ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ علم اور جہالت کا یہ فرق دنیا میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ اہل علم ترقی کریں گے اور جاہل پستی کی طرف جائیں گے۔ یہ پستی سماجی اور ملکی ہر طرح کی ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مصعب ابن ابی زبیر نے اپنے صاحبزادے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، بیٹے علم حاصل کرو، اگر تمہارے پاس مال ہے تو علم تمہارا جمال ہے، اور اگر تمہارے پاس مال نہیں تو علم تمہارا مال ہے۔ اپنے بچے اور بچیوں کو اچھی تعلیم دینا ہر ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے،
اور اسی کے ساتھ بہترین تحفہ بھی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا من افضل ادب، کوئی اولاد، کوئی والد اپنی اولاد کو عمدہ تعلیم کے سوا، عمدہ تعلیم سے اچھی چیز نہیں دے سکتا، بہترین تحفہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو عمدہ تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علم و ایمان سے منور فرما دے اور انہیں اپنے بچوں کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔